बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: ज़्यादा बोलने वाली औरत किस चीज़ की दीवानी होती है? जवाब: जेवर की। सवाल: क्या मियाँ बीवी को एक साथ कब्र में दफनाना जायज़ है? जवाब: नहीं, नाजायज़ है। सवाल: रात के वक्त कौन सी चीज़ खाने से नींद अच्छी आती है? जवाब: खजूर खाने से। सवाल: कौन सा जानवर चारा खाते वक्त रोता है? जवाब: ऊंट। सवाल: साइकिल चलाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? जवाब: दिल की बीमारी। सवाल: कौन से नबी की शादी जिन्नात की बेटी से हुई? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस से शादी की थी। रिवायात के मुताबिक मलका बिल्किस की माँ जिन्नात में से थी। उनके बाप ने एक जिन औरत से शादी की थी और मलका बिल्किस के बाप दादा मुल्क यमन के बादशाह थे। सवाल: मस्जिद नबवी के साथ क्या तामीर किया गया था? जवाब: मस्जिद नबवी के साथ अज़वाज मुतहरात के लिए हुजरे तामीर किए गए थे। सवाल: नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मनाजरा और मजादला किस दिन किया? जवाब: इमाम सदी ने जिक्र किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद का मनाजरा और मजादला और मुबाहिसा इस दिन हुआ जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। सवाल: क्या आप जानते हैं कि दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा? जवाब: काफिर लिखा होगा। सवाल: कुरान पाक में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबी की हैसियत के अलावा किस हैसियत से मुखातिब किया गया है? जवाब: कुरान पाक में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबी की हैसियत के अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वज़ीर की हैसियत से मुखातिब किया गया है। सवाल: हज़रत याह्या का दौर कब से कब तक का है? जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर 1 ईस्वी से 30 ईस्वी तक का है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 4 उम्रे किए। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम क्या है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है?
جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام برناباس ہے، جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے۔ سوال: حضرت ذوالقرنین کا لقب کیا ہے؟ جواب: حضرت ذوالقرنین کا لقب مالک الملک العدلہ ہے۔ سوال: کن دو افراد کو ایک ساتھ قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ باپ اور بیٹا، ماں اور بیٹی، شوہر اور بیوی۔ جواب: کسی کو بھی ایک ساتھ قبر میں دفن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی دریا نہیں؟ جواب: کویت میں کوئی دریا نہیں ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش کیوں کہلاتا ہے؟ جواب: جناب فہر بن مالک کی وجہ سے ان کا لقب قریش تھا۔ سوال: کیا ہم بستری سے پہلے نکاح کے دن ہی ولیمہ کر سکتے ہیں؟ جواب: سنت ولیمہ کی ادائیگی کے لیے نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ شب گزارنا یا ہم بستری وغیرہ کرنا ضروری ہے، البتہ مسنون و افضل یہ ہے کہ نکاح اور رخصتی کے بعد جب زفاف ہو جائے تو ولیمہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے صبح 10 بجے نکاح کر کے اسی دن ظہر کے بعد ولیمہ کر دیا تو سنت ادا ہو جائے، کیونکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کا ولیمہ زفاف سے پہلے فرمایا تھا۔ البتہ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ زفاف کے بعد ہوا۔ نجاشی شاہ حبشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور یہ رخصتی سے پہلے ہوا، بس معلوم ہوا کہ زفاف سے پہلے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ سوال: کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟ جواب: محنت کا پھل وہ پھل ہے جسے ہم خرید نہیں سکتے۔ سوال: مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب: مناسک حج کا اہم ترین دن یوم عرفات ہے، جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ سوال: میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب: یہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے کیا چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: روٹی کے ساتھ کون سا پھل کھانے سے قبض ٹھیک ہوتی ہے؟
جواب: عام کھانے سے۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے رشتے میں چچا زاد بھائی تھے۔ سوال: دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ جواب: دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے زید بن عمر ملک شام گیا تھا۔ سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: شام سے۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال: لونڈوں سے رغبت میں کس نبی کی قوم مبتلا تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لونڈوں سے رغبت، چوری، ڈاکہ جیسی بد کرداریوں میں مبتلا تھے۔ سوال: وسوسوں اور الہام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب: وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جبکہ الہام اللہ کی طرف سے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جواب: اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کو۔ سوال: قرآن پاک میں کتنی اور کون کون سی صورتوں کے نام جانوروں اور پرندوں کے نام پر آئے ہیں؟ جواب: قرآن کریم کی وہ 7 صورتیں جو جانوروں اور پرندوں کے نام پر ہیں ان کے نام یہ ہیں: 1 سورہ بقرہ گائے، 2 سورہ انعام اونٹ مویشی بکریاں بھیڑیں، 3 سورہ نحل مکھیاں، 4 سورہ نمل چونٹیاں، 5 سورہ عنکبوت مکڑی، 6 سورہ عادیات گھوڑے، 7 سورہ فیل ہاتھی۔ سوال: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کب مشرف باسلام ہوئے؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 2 ہجری میں مشرف باسلام ہوئے۔ سوال: صحیح مسلم شریف حدیثوں کا مشہور معروف مجموعہ ہے، اس کے لکھنے والے کا نام بتائیے۔ جواب: ابو الحسن مسلم نشاپوری نے صحیح مسلم شریف حدیثوں کا مشہور معروف مجموعہ لکھا۔ سوال: خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟
جواب: خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں دو فتنے اٹھے تھے، ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے تھے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ حشر کی آیت نمبر 23 میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے تھے۔ سوال: وہ کیا ہے جس کے سامنے آتے ہی لوگ مسکرانے لگتے ہیں؟ جواب: کیمرہ ہے جس کے سامنے لوگ آتے ہی مسکرانے لگتے ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند کن صحابی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا؟ جواب: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا۔ سوال: محرم الحرام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب: اس مہینے کا نام محرم الحرام رکھا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں زمانہ جاہلیت میں قتل کرنا حرام تھا۔ سوال: کسی ایک رکوع والی سورت کا نام بتائیے۔ جواب: سورۃ فاتحہ ایک رکوع والی سورت ہے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق وہ ریاکاری ایسا عمل ہے جو چونٹی کے چال سے بھی زیادہ خفیف ہے۔ سوال: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 83 برس تھی۔ سوال: ڈاک کا نظام کس خلیفہ نے رائج کیا تھا؟ جواب: ڈاک کا نظام حضرت امیر معاویہ نے رائج کیا تھا۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔
سوال 7 دن رات متواتر بعد 12 اور آندھی نے کس قوم کو تباہ کر دیا؟ جواب 7 دن رات متواتر بعد 12 اور آندھی نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا۔ سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے کس نبی کو دے دیے تھے؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بہنوں کو ایک ہی بستر پر سونے سے کیوں منع فرمایا؟ جواب 10 سال سے کم عمر میں 2 بھائی یا 2 بہنوں کا ایک بستر پر سونا جائز ہے، البتہ 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے بستر الگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کر دو اور ان کے بستر بھی علیحدہ کر دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو الگ بستر پر سلانا چاہیے، لہٰذا 2 بھائی یا 2 بہنوں کو بھی 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک بستر پر نہیں سونا چاہیے۔ اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے بڑے بستر میں ایک سے زائد بھائی یا بہنوں کو سلانے کی مجبوری ہو تو درمیان میں گول تکیہ رکھ کر عملی طور پر ہر ایک کا بستر الگ الگ کر لیا جائے۔ موجودہ پرفتن دور میں اس بارے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوال کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال عورت کو کون سی جگہ چومنے والا مرد عورت سے بے پناہ محبت کرتا ہے؟ جواب جو مرد عورت کو ماتھے پر اکثر چومتا ہے تو ایسا مرد اس عورت سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ سوال جہنمیوں کے لیے کھانے اور پینے کی کون کون سی چیز حرام کر دی جائے گی؟ جواب جہنم میں جہنمیوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک قطرہ اور خوش ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہوگا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 میں ہے کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ سوال عورت اگر حالت حیض میں نہا لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ عورت کو حالت حیض میں نہانا منع ہے، جبکہ اس کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ عورت حالت حیض میں نہانا چاہیے تو نہا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس سے بدن کی صفائی حاصل ہو جائے گی، اور صفائی کو حدیث پاک میں نصف ایمان کہا گیا ہے، جو کہ مستحب اور ثواب کا کام ہے۔ البتہ نجاست حکیمہ حیض ختم ہونے کے بعد نہانے سے زائل ہوگی۔ سوال کعبہ کی چھت پر نصب بڑا بت کون سا تھا؟ جواب کعبہ کی چھت پر نصب بڑا بت حبل تھا۔ سوال ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پہلے صحابی ہیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔